ہمارے شعبے نے ماشاءاللہ انہیں بھی مدنی مذاکرے میں دعوت دی اور یہ تشریف لائے ہوئے ہیں. تو کیا ڈاکٹر کی جو فیلڈ ہے یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ اپنے میڈیکل کے پروفیشن میں ان کو بھی شرعی رہنمائی لے کر چلنا پڑے گا؟ ورنہ تو وہ میڈیکل ہے، کیا مطلب کہ ڈاکٹر ہیں ہم کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس تو مفتی صاحب بھی آتے ہیں، ہم تو ان کو بھی دوائی دیتے ہیں. ڈاکٹر ہمارے پاس تو امام صاحب بھی آتے ہیں، ان کو ہم دوائی دیتے ہیں. تو اب یہ مطلب کہ اب ہم کو اب ان سے کیا مطلب؟ ان کو تو ہم سے واسطہ پڑتا ہے، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ بیچارے جو ہے نا، تو یہ مطلب دوا بڑھ کر یا نماز بڑھ کر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کے ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے نماز میں. تو یوں ہے تو امام کو فوقیت ملی نا کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا پڑے. اور جنازہ بھی امام پڑھائے گا، ڈاکٹر نہیں پڑھائے گا، پروفیسر نہیں پڑھائے گا، امام صاحب پڑھائیں گے. ڈاکٹر تو اطلاع دے گا نا کہ حضور انتقال ہو گیا ہے. تو اب بڑا کون آگے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام آگے ہے، ڈاکٹر پیچھے، افسر پیچھے، سرمایہ دار پیچھے، ساری قوم پیچھے اس امام کے کر کے ہاتھ باندھ رہی ہے. تو کیا شرعی طور پر، شرعی رہنمائی کے طور پر ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی کیا مفتی صاحب کی یا اس طرح شرعی رہنمائی کی حاجت پڑ سکتی ہے اپنے پروفیشن میں؟ اسپیشلی طور پر نماز اور دیگر جو ضروریات زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ تو پڑ سکتی ہے. پروفیشن میں، میڈیکل پروفیشن میں بھی کیا شرعی رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیوں نہیں پڑتی؟ ہر ایک کو پڑے گی. ڈاکٹر کو پڑے گی، حکیم صاحب کو پڑے گی، ان سب کو بھی؟ آپ سب کو پڑے گی، میڈیکل اسٹور والوں کو بھی پڑے گی. اچھا. ہر پروفیشن میں ظاہر شرعی مسائل تو ہیں. اور یہ مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل جانتا ہو، ورنہ تو وہ گناہوں میں پڑے گا، حرام میں پڑے گا، پتہ ہی نہیں ہوا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تاجر سمجھتا کہ میرا 100% میں تو حلال، میں نے کسی کا دبایا نہیں، کسی کا قرضہ نہیں کھایا، کسی کا لوٹا نہیں، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا. واقعی یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوتا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو چونکہ مسائل پتہ نہیں ہے تو بعد ایسی بھولیں کر رہا ہے جس سے یہ سود میں پڑ رہا ہے اور گناہ گار ہو رہا ہے. خالی سود یہ تھوڑی ہے کہ میک میں اتنا مل گیا ہے، اتنے % مل گئے تو یہ سود ہے. یہ سود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سود کی صورت ہے. ایک موٹی سی صورت میں سود کی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے راشن کی دکان آپ کے مثلاً ہے، آپ نے پہلی تنخواہ آئی تو اس کے پاس 25,000 روپے جمع کروا لیے، 50,000 جمع کروا لیا کہ میں مال لیتا رہوں گا تم سے، اناج کاٹتے رہنا اس میں سے. اب یہ لیتا رہتا ہے، وہ کٹتا رہتا ہے، یہ بھی سود کی صورت ہے، ناجائز ہے. آپ یہ قرضہ نہیں دیا نا آپ نے، تو ان کو مطلب آپ ان کو کیا کہلائے گا؟ قرضہ. یہ رقم کیا کہلائے گی؟ دکاندار کے پاس رکھ دی، اور ہے تو سود کی صورت یہ، کٹتا رہے گا اس میں سے، میں خریدتا رہوں کیونکہ اس نے مال کو، اپنی رقم کو محفوظ کر لیا. اگر چوری ہو گئی کچھ بھی تو یہ گیا دکاندار کا، اس نے اس کے بعد محفوظ کر لیا، اب اس دے کر اسے نفع اٹھا رہا ہے. یہ باہر شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے. اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ ناجائز صورت ہے. تو اس طرح اور بھی کئی باریکیاں ہوتی ہیں کہ جس میں مطلب بندہ وہ انٹرسٹ میں، سود میں جا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ذرا ان کے بھی معاملات تو ہے نا. اب مثال کے طور پہ ان میں ایک معاملہ یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی لیبورٹری بندی ہوئی، بعضوں کی، سب کی نہیں، یا اکثر کی، یا جو بھی ہو یہ زیادہ جانتے ہیں، لیبورٹری فکس ہوتی ہے. دواؤں کی کمپنیوں کے ریفریجریٹر آتے ہیں یا کمپنیوں سے ڈائریکٹ ان کی مطلب ترکیب ہوتی ہے کہ ان کی کمپنی کی یہ دوا لکھ دیں گے اور یہ کمیشن لیبورٹری کے پاس بیچتے رہیں گے، یہ کمیشن، اتنا حصہ ان کا. یہ بھی ناجائز صورت ہے، رشوت ہے یہ. اچھا، اس میں پھر بعض اوقات بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہ بھی ہو نا تب بھی وہ ٹیسٹ لکھ دیں گے اس کو، یہ بلڈ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، یہ ایکس رے، وہ یہ لکھنا ہوتا ہے ان کو، اور کمیشن بنے گا. اچھا نہیں بھائی، ہم کہاں کمیشن لیتے؟ وہ جو آپ نے مینٹیننس کروائی تھی مکان کی ان سے، کبھی یہ نہیں کہ وہ ریٹرن ٹکٹ ملتا ہے، گھوم کے آ جاؤ،
یہ کیا ہے، چھوتے ہی تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب ناجائز آپ نے جس کو اگر خدا نہ خاصا لکھ کر دیا غریب کو بیچارے کو، آپ کو جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے فلاں ٹیسٹ کی، لیکن آپ نے اس لیے لکھ کر دیا کہ اپنا کمیشن کھڑا ہو جائے. یہ بھلے 1500 روپے کے خرچے میں اترے، 200 مجھے ملنے چاہیے. جو یہ کرتے ہیں یہ خود سمجھتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے. اب میں کہوں یا نہ کہوں ہے تو گناہ، بلکہ اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھے گا تو شعور ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یار ہے تو گڑبڑ. اسی طرح مطلب یہ کہ دواؤں کے تعلق سے ایک کمپنی کی دوا فارمولہ آپ کو پتا کہ وہی ہے اور دوسری کمپنی کی وہی فارمولہ ہے. اب اس کی گڈ ول ہے، اس کا دام، اس کا چارج کی قیمت زیادہ ہے دوا کی، اس کی کوسٹ کم ہے. آپ کو پتا ہے کہ دونوں دواؤں کا فنکشن ایک ہی ہے، کام ایک ہی کریں گے. یا آپ نے مہنگی والی دوا کیوں لکھ کر دی؟ وائی؟ اس لیے کہ کمیشن. اس نے کمیشن نہیں دیا مجھے، اس سے کوئی میرا کمنٹمنٹ نہیں ہے، اس سے ہے، اس سے مطلب وہ لیں. اس کو آپ لکھیں گے یہ کیا ہے؟ ویسے غریب بھوکوں مر رہے ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اور کرنے والے ان کی ہمدردیاں کر رہے ہیں، خزانے کے منہ کھولے ہوئے. جیسے یہ سیلاب زدگان میں آپ نے دیکھا خزانے کے لوگوں نے منہ کھول دیے، جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی. اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی FGRF کے ذریعے جو مطلب الحمدللہ خدمتیں کی گئیں، کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ کی جائیں گی. ہاں اب اپنا مطلب انہیں سیزن وائز نہیں ہے، دعوت اسلامی کا کام سیزن وائز نہیں ہے. یہ 12 مہینے اس کی بہار ہے دعوت اسلامی کی، یہ ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے. کئی ادارے بیک ہو گئے ہوں گے کہ بیچارے پیسے کہاں سے لائیں اور جذبہ بھی کہاں سے لائیں. اتنی ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہوتی. دعوت اسلامی الحمدللہ ابھی تک سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، اور ان کو آباد بھی کرنا ہے، ان کے مکانات بھی ان کے دینے ہیں، ان کو ان کے روزگار پہ بھی کھڑا کر رہا ہے. جتنا ہو سکے دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. اور انشاءاللہ کوئی ایک بھی سیلاب زدہ اگر سڑک پر رہا، بے روزگار رہا، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی اس پر بھی شفقت کرے گی، اس کی بھی ہمدردی کرے گی، اور حتی المقدور اس کی بھی خدمت کرے گی انشاءاللہ الکریم. یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. تو الحمدللہ اسی طرح ڈاکٹر جو ہے نا یوں بھی کرتے ہیں، اچھا بھی کام کرتے ہیں. کچھ ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں، اس میں یعنی مکس ہیں. یہ ڈاکٹر چند ڈاکٹر یا کچھ ڈاکٹر مل کر اپنا کوئی مطلب یعنی کہ آپس میں کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں آپس میں، پھر اس سے غریبوں کا علاج کرتے ہیں. یہ بھی دیکھے گئے، اتنا عمدہ کام ہے یار. یہ اتنا غریبوں کی یہ لوگ دعائیں لے رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں اور لوٹ مار کرنے والے بھی ہیں، سب مکس ہے. جیسے تاجر بھی آپ کو اچھے ملیں گے، دیانت دار، ایماندار، غریبوں کو سستا دیں گے، سیدوں کو سستا دیں گے. یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات تو وہ لکھا ہوا لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ سید کے لیے اتنے % رعایت، سید کو آدھی قیمت. یہ بھی کوئی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ کہ ہمیں مطلب ہے کہ ایک تو واجبی فیس لینی چاہیے. اس سے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں 5-5 ہزار روپے صرف دیکھنے کی فیس لیتے ہیں. ابھی بات چلی تھی مولاناؤں کی کہ یہ واز کے پیسے لیتے ہیں، ان کو سب بولا بولی کرتے ہیں. ڈاکٹر 5,000 روپے فیس خالی دیکھنے کی. اس سے بھی زیادہ کے بھی ہوں گے، کم کے بھی ہوں گے، غریبوں کو فری بھی دیکھتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے، سب مکس ہیں. اچھا پھر یہ کہ ایک بیچاری عورت جو تھی اس کو کینسر ہو گیا تھا اور تھی غریب گھرانہ. وہ گئی ہوگی ڈاکٹر کے پاس، کینسر ڈکلیئر ہوا، بولا پہلے 1.5 لاکھ روپے جمع کرو. اسی برسوں پرانی بات کر رہا ہوں، 1.5 لاکھ جمع کروا دو تو پھر انشاءاللہ ایسے وہ بولنا کا نصیب ہوتا ہوگا تو پھر ہم آپ کا علاج یوں کریں گے. اب وہ 1.5 لاکھ کہاں سے لائے گی یار، کھانے کے واندے پیٹ میں مطلب ڈالنے کے لیے. تو اس طرح لاکھوں لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں. اچھا آج کل جس کو دیکھو سیزر کرتے ہیں ڈیلیوری میں، حالانکہ اب اس میں بھی کمپٹیشن ہے. بھائی سیزر ہوگا، دوسرا آفر کرے گا اتنے دو، نارمل ڈیلیوری ہوگی، نارمل ہو جاتی ہے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے. تو بالکل دکانداری دھندا بنا رکھا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے.
آپ کے اوتھ میں کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یار مطلب آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. آپ نے امت کی خدمت کرنی ہے. آقا کی دکھیاری امت پر خدمت کریں. آپ بھوکے نہیں رہیں گے, اللہ بہت دے گا. یہ کہ آپ کا جو ضمیر کہے نا کہ اس کی جگہ میں غریب ہوتا اور گڑگڑاتا کسی ڈاکٹر کے پاس آتا کہ میرے بچے کو یوں ہو گیا, میری بیوی کو یوں ہو گیا, اور آپ یوں گڑگڑا رہے ہوتا ڈاکٹر, اور ڈاکٹر مطلب دو دھاری چھری دکھا رہا ہوتا, بھائی آپریشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے اس کا, جاؤ کسی اور سرجن کو پوچھ لو, کسی ڈاکٹر کو پوچھ لو, ایسا اس کو بھرم مارے. اور یہ غریب چلا جائے اور کسی معمولی فزیشین کی 2 ٹیبلٹ اس کو ٹھیک کر دے تو اللہ شفا کرے دے گا. نہ آپ نے کر رہا ہے نہ اس نے کر رہا ہے, شفا تو رب نے دینا ہے. لیکن بس وہ سرجن ہے اس نے چھری سجا کر رکھی ہے. یہ جو مڈ وائف ٹائپ کی جو لیڈی ڈاکٹرز, انہوں نے سیزر پکڑ کے رکھی ہے, بس ہم کو سیزر کر رہا ہے, ہم کو پیٹ کاٹ کے بچہ نکلے گا, بس جان خطرے میں. تو ڈرا دیتے ہیں جان خطرے میں, بائی پاس ابھی بھی ہونا ہے, جان خطرے میں. دیکھو آپ کو 2 دن کی مہلت ہے ہمارے حساب سے. اگر آپ کہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کر لو, لیکن آپ جاننا ہو تو ہم روکیں گے نہیں, لیکن مشورہ یہ کہ آپ بائی پاس کروا لیں, ورنہ وہ 1.5 سے 2 دن میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اب آپ بتائیے کہ مریض کیا کرے گا یار, بیچارہ وہ لاچار, وہ چھری کے نیچے آ ہی جائے گا نا. تو معلومات کتنی جو ایسا کرتے ہیں. میں نے تو 1-2 باتیں کی, آپ لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے اس طرح کہ کس طرح مطلب کتا کاٹ لیتا ہے پاگل, اور وہ ڈونیشن کے انجیکشن رکھے ہوئے ہیں لیکن نہیں لگائے جا رہے, مر رہے دو اس کو, یہ بلا سے بکے گا. یہ بک رہے کہ نہیں بک رہے؟ ڈونیشن کی دوائیں, ڈونیشن کے انجیکشن, اور سیمپل کی دوائیں بھی بک رہی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے نوٹ فار سیل, بک رہی ہیں. باقاعدہ اس طرح کے میڈیکل اسٹور ملیں گے جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو یہ مطلب یہ ڈاکٹری ہے, یہ میڈیکل کی لائن ہے, یہ پورا پروفیشن ہے. پروفیشن ہونا اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی دھندا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. ورنہ ہم نے دیکھو, میری تو زندگی میں اتنی عمر ہے, میری 74 سال تقریباً عمر ہے, 74. بڑا نام ہے ڈاکٹر کا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, وہی بیچارہ ہارٹ اٹیک اس کو ہی ہو رہا ہے. دماغ کا ڈاکٹر ہے اور آخر دماغ اس کا ہی خراب ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سزان کسی کا ہو رہا ہے, اپنے کو نہیں پتا, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ موت سب کے لیے, بڑے بڑے چلے گئے جو ہیں وہ چلے جائیں گے, دوسرے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بلکہ جیتے جی پتا چل جائے گا یار. ڈاکٹر بھی تو بیچارے, کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. پھر نہیں, اپنی ڈاکٹری نہیں کر سکتے, وہ دماغ کام نہیں کرتا, باڈی ساتھ نہیں دیتی, وہ بستر پہ آ جاتے ہیں. سب کو مطلب ہے کہ دنیا سے جانا ہے, اور اگر فوراً مرتا نہیں تو فوراً آدمی بیمار تو ہو ہی جاتا ہے. اب تو ڈینگی نے کوہرام مچا رکھا ہے, ہم ڈینگی والے کو لوٹنا شروع کریں, ان کو بھی لوٹ رہے ہیں, صحیح بولتا ہوں. ہاسپٹل میں آیا, داخل ہو جاؤ, مر جاؤ گے, آپ کا مریض گیا, تو گھبرا کے داخل کروا دیں گے. حالانکہ وہ کیس سیریس نہیں ہوتا, آئی سی یو میں ڈال دیں گے. گھبرا کے آدمی مطلب اپنے پیسوں کا منہ کھول دے کہ میرا لال, میرا جوان بیٹا. کیونکہ یہ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ڈینگی جوانوں پر اٹیک زیادہ کر رہا ہے, بچوں پر اٹیک زیادہ کر رہا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرے پاس دعاؤں کے لیے جو پیغام آتا ہے اس سے اندازہ لگایا. بوڑھوں کو کم ہو سکتا ہے, بوڑھوں کا خون اس کو زیادہ پسند نہ ہو, یا بعض بوڑھوں میں وہ امراض ہوں کہ جس سے ڈینگی یا مچھر, ان کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیت دی. ڈاکٹر ہوگا وہ بعض ہوگا, اس کو نس نہیں ڈھونڈ سکے گا, یہ مطلب اندھیرے میں بھی نس ڈھونڈ لیتا ہے. مچھر جو خون کی نس ڈھونڈ لیتا ہے, وین ڈھونڈ لیتا ہے, وہ خون چوستا ہے, ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جس سے وہ اندر جاتا ہے, تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خون چوس رہا ہے اس کا. ڈاکٹر نیڈل ڈالے گا تو نکل جائے گی, لیکن مچھر نیڈل ڈالتا ہے اپنی خرطوم جو سونڈ ہے, وہ پتہ نہیں چلتا,
وہ بس قدرتی نظام ہے. اور میں نے پہلے سمجھا تھا کہ مچھر کی آنکھیں نہیں ہوتی، میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے مجھے لیکن اب بھول گیا کہاں پڑھا تھا. یہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی تحقیق ہو، لیکن اب جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مچھر کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک آنکھ میں 100 لینس، بلکہ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 1000 لینس ہوتے ہیں. انسان کی آنکھ میں ایک لینس ہوتا ہے، 1000 اتنی سی آنکھ میں. قدرت کی عجائب بات ہے. یہ جو مچھر ہے نا یہ ہاتھی کی طرح ہے، بلکہ ہاتھی سے بھی کچھ اس میں زیادہ مطلب چیزیں رکھی گئی ہیں. اللہ کی شان ہے اتنے سے مچھر میں 1000 لینس. یہ مطلب اطراف میں بھی جیسے ہم دیکھیں گے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اطراف میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. کمال کا مچھر، اللہ نے اس میں کیا کیا ڈالا. یہ بہت بڑا عجوبہ ہے قدرت کا. جو محققین ہوتے ہیں نا وہ اس طرح مطلب بتاتے ہیں، سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں. اتنا عجیب ہے یہ مچھر. تو اس میں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تو ہے، ہر ایک کا خون نہیں پیتے یہ مچھر، کسی کا پیتے ہیں. یا مچھروں کی جو اقسام ہیں، بعض اقسام بھائی مجھے چاول اچھے لگتے ہیں، آپ کو روٹی اچھی لگتی ہے، ہوتا ہے نا. تو ان کو بھی کسی کا خون پسند آئے گا، کسی کا نہیں آئے گا. تو یہ مطلب پسند کر کے خون پیتے، سب کا نہیں پیتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے بوڑھوں کا نہ پیتے ہوں، یا ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو. اللہ پاک مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ میرے پاس دعاؤں کے لیے آ رہے ہیں نا چھوٹے بچے، اتنے ماہ کا، اتنے دن کا ڈینگی، اتنے سال کا، 17 سال کا، 22 سال کا، 40 سال کا. یہ 70-80 سال کے مجھے یاد نہیں پڑ رہے کہ اتنے بڑوں کو ڈینگی ہو رہا ہوگا، لیکن شاید ان کی تعداد پھر کم ہے. یہ ڈاکٹروں کو زیادہ اس کا تجربہ ہوگا. میں تو اپنے وہ دعاؤں کے حساب سے جو پیغامات آتے ہیں اس سے اندازہ لگا رہا ہوں. تو عمریں ہمارے یہاں اس میں آتی ہیں اموات میں، تعزیت یہ پیغامات جو بناتے ہیں نا، تو 17 سال، 22 سال، 35 سال، 38 سال، 40 سال، اس طرح کی عمریں بھی لکھی ہوتی ہیں. یوں میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ جوانوں پر زیادہ حملے کر رہا ہے. اب یہ کہ جوانی کا نشہ بھی اتار رہی ہے. اچھا اس میں یہ کہ غریب امیر کا کوئی تفاوت نہیں ہے، ہاں یہ بھی سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے. آپ بولو گے خالی غریب کو چھیڑتا ہے یا خالی مالدار کے پیچھے پڑتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کا خون اس کو میٹھا لگے اور جس کے اندر مٹھاس ہے اس کے لیے زیادہ یہ نقصان دہ. شوگر کا مریض جو ہے اس کو ڈینگی ہو تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے، زیادہ پریشان کن ہے، یا کوئی ہارٹ پرابلم ہے. تو یوں مطلب یہ کہ دیکھو یہ ڈینگی ہے، اس کا کوئی بظاہر بچنے کی کوئی صورت ہے لیکن دشوار ہے. ابھی آپ لوگ اتنے جمع ہیں، بیٹھے ہیں کہ اتنے ڈینگی اڑ رہے ہوں گے. اور یہ اپنے میں تو اس وقت بلیٹ پروف کیبن میں ہوں نا، مچھروں سے یہ کیبن محفوظ نہیں ہے. یہاں اڑ رہے ہوتے مچھر، نظر آتے رہتے ہیں. مچھر پروف نہیں ہے اور موت پروف تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ ہی حفاظت کرنے والا، اللہ بچائے اس ڈینگی سے بھی، ملیریا سے بھی، اور دیگر جو بھی آفات و بلیات ہیں، ہلاک کرنے والی بیماریاں، ان سب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. تو ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ ہمدردی کریں اور غریبوں کو آدھا کر دیا، فری دے دیا. خاص کر جس مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں آپ، ان کی اولاد سادات کرام بھلے مالدار ہو، میں یہ عرض کروں گا بھلے آپ لکھ کے لگانے چاہیں تو سیدوں کو آدھا چارج. آپ دیکھو ان کے نانا جان کا کتنا کرم ہوتا ہے. اسی طرح آپ کوشش کریں اپنی فیس چارج ذرا نیچے لے آئے، آپریشن کا دام بھی نیچے لے آئے. غریب کھائے گا کہ آپ کو دے گا یار. ہر آدمی اس وقت مطلب ہے کہ یوں کہیے کہ کم از کم پاکستان کا تو ہر آدمی افیکٹڈ ہے. آپ بولو کہ بھائی پاکستان کا اتنا حصہ یا 3 کروڑ افراد جو تھے یہ مطلب سیلاب کی زد میں آئے، ٹھیک ہے 3 کروڑ، لیکن مہنگائی جو بڑھی اسے کون بچا ہوا ہے؟ نہ آپ بچے نہ میں بچا ہوں. ہمارے یہاں سیلاب نہیں آیا، ہمارا گھر سیلاب کی زد میں نہیں آیا، لیکن مہنگائی کی زد میں ہم سب آئے ہوئے، سب پریشان ہیں. تنخواہ وہیں کھڑی ہے، دام ایک دم بڑھ گیا چیزوں کا. پھر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اگر 10% فرق آیا ہے، دام میں بڑھوتری آئی ہے، تو 40% اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مال نہیں آ رہا، مال نہیں مل رہا.
رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کھیت بہ گئے، باغات تباہ ہو گئے، پھل مہنگا، سبزی مہنگی، اناج مہنگا، کپڑا بھی سیلاب میں بہ گیا، کپڑا مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، رکشے کا کرایہ مہنگا ہو گیا. اب رکشا بھی اب ادھر سے ادھر جاؤ تو 200 روپے 300 روپے مانگ رہا ہے، 2 میل جانا ہے تو. ہمارے ایک عیسائی بھائی بیچارے وہ پیدل جا رہے تھے، اب رکشے میں کیا میں کیسے جاؤں، میں پیدل جاتا ہوں، فیضان مدینہ سے اپنا گھر کہیں ان کا میرا خیال سولجر بازار کی طرف ہے، یہ پیدل گئے، موبائل چھین لیا اس سے. اب آدمی کرے کیا، غریب آدمی یار. اگر وہ رکشے میں جاتا ہے تو رکشہ بولتا ہے مہنگائی، مہنگائی الاؤنس ہمیں دو. اب پیدل جاتا ہے تو ڈاکو بولتا ہے مجھے دو. اب کچھ ڈاکو نے خراش لگا دی، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ بولتا ہے مجھے دو. اب غریب آدمی جائے کہاں؟ اس لیے رحم کیجئے ڈاکٹر صاحبان، رحم کریں، کوئی ایسی یونین بنائے یار جس کا نام ہی ایسا رکھیں، مریضوں کی ہمدردان مریض، انجمن ہمدردان مریض. سمجھے؟ کوئی ایسا بنائے کہ جس میں آپ بیماروں کی ہمدردی کریں، مریضوں کی دعائیں لیں. اللہ کرے گا دنیا میں بھی آپ مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ گناہوں کی بیماریوں سے بھی بچیں گے، قبر و آخرت میں مزے لیں گے انشاءاللہ. آپ کریں تو صحیح یار. اب مجبوری ہے، یہ خرچہ وہ خرچہ، یار پیٹ تو بھر جاتا ہے، خرچے بھی اٹھ جاتے ہیں. جو سستا بیچتا ہے اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس کی سیل بڑھ جاتی ہے، یہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. جو مہنگا بیچتا ہے اس کی سیل کم ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے میں ہی سارا کھینچ لوں. تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، جو سستا بیچتا ہے اس کو اچھا سمجھتے، اس کی عزت بڑھتی ہے. جو ڈاکٹر، ہاں یہ آپ کو وسوسہ آ رہا ہوگا کہ یار ہم اگر چارج کم کریں گے تو بولے اس ڈاکٹر میں دم نہیں یار. ہاں یار وہ نا 5,000 فیس 7,000 فیس، یہ بہت بڑا ڈاکٹر، ادھر کا پڑھا ہوا ادھر کا پڑھا ہوا ہے، یہ ادھر لوگ جائیں گے. تو یہ تقسیم تو ہوگی، یہ امتحان تو ہوگا، لیکن یہ کہ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت یہ فائق ہے، اس کا مقام زیادہ ہے. بھلے آپ کو لوگ بولے یہ چھوٹا ڈاپ، چھوٹے بن جائیں یار، آخرت میں بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایسے بڑے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. یہ ہے غریبوں کا ہمدرد، یہ ہے دکھیاروں کا ہمدرد. ہٹ جاؤ، اس کو راستہ دے دو، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو. خیر خواہی کے لفظی معنی بھلائی چاہنا. حوالہ صحیح مسلم شریف پیج نمبر 919 حدیث نمبر 5661. میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور فرماتے ہیں دل سے خیر خواہی مطلقاً فرض عین ہے، اور وقت حاجت یعنی ضرورت کے موقع پر دعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عاجز نہیں. سب دعا تو کر ہی سکتے دکھیاروں کے لیے. اور مال یا اعمال سے اعانت یعنی مدد کرنا، تعاون کرنا فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا تو سب سے فرض اتر گیا. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. میں بھلائی چاہنا، خیر خواہی. تو ڈاکٹر اگر مریض کے ساتھ تعاون کرتا ہے یہ خیر خواہی تو ہے، بھلائی چاہنا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام ہر مسلمان کی خیر خواہی کا نام ہے. اس لیے مطلب ڈاکٹر ہے وہ بھی خیر خواہی کرے، تاجر بھی خیر خواہی کرے. اگر ٹھیک ہے مہنگا ہو گیا 10% بڑھا ہے
تو آپ 40% 50% کیوں بڑھا رہے ہیں؟ 10% بڑھا دیں. بڑھانا ہی ہے تو جتنا بڑھا ہے اتنا بڑھائیں. اب ایسے موقع پر بھی ایکسپائرڈ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایکسپائرڈ دوائیں بیچنے والے ایکسپرٹ وہ الگ ہوتے ہیں. چٹ بدل دیں گے اس پر. کل مرتا ہوں مریض آج مر جائے. دواؤں کی ملاوٹ کرنے والے یہ بھی اپنے دھندے میں مست ہیں. شاید ہمارے یہاں آدھو آدھ دوائیں جعلی، یعنی مطلب زہر بھی خالص نہیں مل رہا یا مرنے کی دوائیں بھی خالص نہیں مل رہی. خودکشی کرنے والا بھی دوائیں کھاتا ہے تو بعض وقت کیس ان کو زیادہ پتہ ہوں گے ڈاکٹروں کو کہ مٹھی بھر کے بھی کھا لیتا ہے بچ جاتا ہے مرتا نہیں ہے. نقلی دوا تھی تو اس میں ڈوز کم تھا، مطلب نیند کا یا جو بھی ہے وہ. یہ حالات ہو گئے یار ہر طرف سے. مطلب خیر خودکشی کرنا حرام ہے، اس کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں کہ یہ تو چٹکلے کے تو یہ واقعی ایسے ڈاکٹر بتاتے ہیں اس طرح کہ بچ گیا مریض، اس لیے کہ اس نے ڈوز ایسا لیا تھا کہ بچنا اس کا ممکن نہیں تھا ظاہری طور پر طباً، لیکن یہ کہ دوائیں چونکہ نقلی تھی تو یہ اس کی گڈ لک، یہ بچ گیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ سود کے تعلق سے کچھ عرض کرنا تھا جو میں نے عرض کیا تھا ابھی. بہار شریعت حصہ 16 جلد 3 پیج نمبر 481 مکتبۃ المدینہ. پنساری کو روپیہ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روپیہ سودے میں کٹتا رہے گا، یا دیتے وقت یہ شرط نہ ہو کہ سودے میں کٹ جائے گا مگر معلوم ہے کہ یوں ہی کیا جائے گا. تو اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اس کے پاس رہنے میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال تھا. اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا ناجائز ہے. فتح عالمگیری میں کسی نے بقال کے پاس، وہی مطلب جو دکاندار ہوتے ہیں یا اناج بیچنے والے ہوتے ہیں یا سبزیاں بیچنے والے ہوتے ہیں، بقال کے پاس اسٹور والے، تو بقال کے پاس درہم رکھے تاکہ اس سے جس چیز کی ضرورت ہو لے آئے. یہ مکروہ ہے. مکروہ مانے مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ. یہ وہیں ایڈجسٹ کیجئے گا جہاں اس کا مسئلہ بیان ہوا تھا، اور میں نے جو عرض کیا اس کے بجائے یہ جزئیہ ڈال دیجئے گا، یہ مضبوط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر اور میڈیکل سے دیگر شعبہ جات کے عاشقان اولیاء بھی موجود ہیں. حیدرآباد اور میرپور کے علاوہ دیگر بھی چند ایک شہروں سے آنے کی خبر ہے، اور کراچی کے بھی کئی علاقوں سے الحمدللہ قافلے آئے ہیں. مٹیاری سندھ میں بھی الحمدللہ جمع ہے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہجت الاسرار میں ہے پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. آئیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. 11ویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے اور امیر اہل سنت کی ہم صحبت پا رہے ہیں. امیر اہل سنت قادری سلسلے میں غوث پاک کے سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. تو وہ عاشقان اولیاء، وہ عاشقان رسول جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، ابھی امیر اہل سنت توبہ بھی کرائیں گے اور مریدوں میں شامل فرمائیں گے. تو آپ اتنی آواز سے دہرا لیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، تو آپ انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. مختلف مقامات پر جو جمع ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں جو بھی مرید ہونا چاہیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا لیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پٹیاری میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہے، ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. واہ اور پتہ چلا کہ مٹیاری میں فیضان مدینہ بھی نہیں ہے، تو کیا آج کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ مٹیاری والے فیضان مدینہ بھی بنائیں اور فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ فیضان مدینہ کراچی آنے کی بھی ہم دعوت دے دیتے ہیں کہ یہاں بھی آ جائیں. انشاءاللہ یہاں بھی ماشاءاللہ مدی مذاکرے جاری ہیں. پیاری میں اتنے سارے اس وقت جمع ہیں. حاجی عبدالحبیب بھی پہنچے ہوئے. جی ہاں، یہ کیا بات ہے مدی مذاکرہ اجتماع ترکیب. یار، یہ اتنے سارے ہیں تو 100 روپے نکالیں گے تو ہو جائے گا یار کام. مبالغہ کرتا ہوں، یہ سارے اگر یہ طے کر لیں فیضان مدینہ مٹیاری میں بھی جاری کرنا ہے فیضان مدینہ کے ذریعے، تو انشاءاللہ یہ کہ یہ سارے مل کر زور لگائیں گے، پلے سے بھی دیں گے، دوسروں کو بھی جا کر بات کریں گے. یہاں وڈیرے، زمیندار، پھر تاجر، بزنس مین کہاں نہیں ہوتے، دینے والے بہت ہیں. مطلب یہ کہ تھوڑا حرکت میں برکت ہے، جا کر کھٹکھٹانا پڑتا ہے دروازہ. انشاءاللہ یہ کہ فیضان مدینہ بھی بنے گا، اس میں جامعۃ المدینہ بھی، مدرسۃ المدینہ بھی، پورا انشاءاللہ مدنی مرکز بنے گا. ہفتہ وار سنت ہمارا اجتماع بھی ہوا کرے گا مٹیاری میں، اور مدنی قافلوں کی بھی انشاءاللہ ریل پیل ہو جائے گی اور دھوم دھام ہو جائے گی سنتوں کی. انشاءاللہ بچے بچے تک نمازوں کا پیغام پہنچے گا. انشاءاللہ بچے بچے تک نمازوں کا پیغام پہنچے گا. حضور یہاں سے 5 بسوں کی تو ترکیب بن گئی ہے کل فیضان مدینہ یہاں سے 5 کے لیے. تو اب آپ اگر نیت کروا دیں تو یہ تو جتنے اسلامی بھائی ہیں تو اس سے تو کئی گنا بسیں یہاں سے جائیں گی.
تو سب چلیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. میں کراچی سے آپ کے پاس آیا ہوں, اب کل آپ سب چلیں انشاءاللہ. 3 دن کے لیے یہاں سے بسیں روانہ ہو رہی ہیں. جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے فیضان مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. جس کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھائیں, دکھائیں بھائی ہمارے کیمرہ مین امیر اہل سنت کو. تو بسیں بڑھا لیں پھر انشاءاللہ بارگاہ مرشدی میں جائیں, وہاں سے ایسا فیضان لے کر آئیں کہ پھر یہاں آ کر مٹیاری میں فیضان مدینہ بھی بنائیں گے, جامعۃ المدینہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے کچھ شخصیات تاجران یہاں موجود ہیں, ہم نے ان سے بات بھی کی ہے کہ ہمیں پلاٹ اگر مل جاتا ہے تو پھر سب مل کے تعمیر کر دیں گے. اور جیسا آپ نے فرمایا حضور, جامعۃ المدینہ کی بھی ضرورت ہے. جامعۃ المدینہ للبنین للبنات, مدرسۃ المدینہ, پھر فیضان مدینہ, ہفتہ وار اجتماع کے لیے ایک پروجیکٹ ہو جائے گا. آج آپ کی نگاہ پڑ گئی ہے, آپ کی زبان مبارک سے مٹیاری کا نام نکلا ہے. مجھے امید ہے سب مل کے مدنی مرکز بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 5 بسیں ہیں, ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ تو 11 بسوں میں بھی نہیں سمائیں گے, اور 11 سے زیادہ نہیں کرنا یار. 11 بسوں میں بھی 11 بسیں بھر دیں. کراچی آ جائیں 3 دن کے لیے, آپ کو 11ویں کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ. تینوں ٹائم سے آ جائیں 3 دن کے لیے, آپ کو 11ویں کی نیاز کھلائیں گے انشاءاللہ. تینوں ٹائم سے آ جائیں 3 دن کے لیے. یا روزے رکھیں گے تو سحری ساتھ کریں گے مل کر عاشقان رسول کے ساتھ. آپ 11 بسیں نکلی ہیں, چلو بھائی مٹیاری والے چلو گے نا انشاءاللہ. 11 بسیں بھر دو یار, زیادہ پھر اپنے پاس رکھو. 11 بسیں میرے کو بھر کے دے دو, اور میں خوشخبری سن لوں کہ انشاءاللہ 11 بسیں آ رہی ہیں. پہلی بس اتنے بجے پہنچی, دوسری بس تھوڑی پیچھے رہ گئی, وہ آئی, ابھی دوسری بھی آ گئی. یہ میرے خوشخبریاں ملتی رہے, اور 11 بسیں فیضان مدینہ میں اتر جائیں انشاءاللہ. خوشخبریاں ملتی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو عشاء کی نماز کے بعد غوثیہ مسجد سے مٹیاری سے بسیں روانہ ہوں گی. 3 دن کا یہ انشاءاللہ سفر ہوگا. تو اب جتنے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں اور جو مٹیاری والے مدنی چینل پر بھی سن رہے ہیں تو غوثیہ مسجد پر آ جائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, مرشد نے فرمایا 11 بسیں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, مسجد بھی غوثیہ, بادشاہ پیر کے ماننے والے انشاءاللہ 11 بسیں بھر دیں گے 11ویں شریف کی نسبت سے. لیکن پہلے سے بسوں کی وہ ترکیب کرنی پڑے گی نا, وہ کرائے پر وہ جو بھی ہے. آپ کو طریقہ پتہ ہے, ایک دم سے بسیں تھوڑی ملتی ہیں. یہاں آئیں گے اور بس کھڑی ہے اور بیٹھ جائیں گے. تو پہلے سے یہ آپ لوگ کیلکولیشن کریں اور سب کے مطلب لسٹیں بنائیں کہ کتنے دیوانے آئیں گے, اور جو بھی اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق بسیں بھریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب. میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور زبان پر اللہ اللہ جاری تھا. سبحان اللہ. نظر کرم خدا را, پیروں کے پیر نظر کرم خدا را, روشن ضمیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را. کن امداد کن از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شعر کو کن, در دین و دنیا شعر کو کن, یا غوث اعظم دست ہے کہ سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, فانوس ہدایت غوث پاک, حیرت کی نعمت غوث پاک, دلوائے جنت غوث پاک ہے, رب کی رحمت غوث پاک. محمد مصطفیٰ سب سے آخر نبی, عظمت مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخر نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخر نبی. ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں اور پیاری پیاری صدائیں. مرحبا. اللہ پاک ان سب بچوں کو عالم بعمل, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے.
اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سب کو ماں باپ کے ساتھ حج کرائے، میٹھا مدینہ دکھائے. امیر السنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً کسی کے موت کی خبر سنتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ صرف اسی وقت پڑھنا چاہیے یا کسی بھی مصیبت کے وقت پڑھنا ہے؟ یہ کسی بھی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے. ہمارے موت کے وقت پڑھا جاتا ہے کسی کی، یہ بھی مصیبت تو ہے، کسی کی موت کی خبر، لیکن یہ کہ ہر مصیبت نہیں ہے، پڑھا جائے گا. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ مبارک جو تھا وہ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت یعنی تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. حوالہ در منصور سورۃ البقرہ تحت الآیہ 15 جلد پہلی پیج نمبر 380 آیت نمبر 156 سورہ بقرہ کی آیت کے 156 کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے. ایک اور حدیث شریف میں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے. سبحان اللہ. کنز العمال کی حدیث تھی جو ابھی آپ نے سنی. انا للہ، بلکہ اگر مصیبت کو زمانہ ہو گیا اور آپ کو یاد آئی، مثلاً آپ کا کسی نے موبائل فون نکال لیا تو تعزیت تو ہوئی نا آپ کو، تو اس وقت انا للہ تو پڑھنا ہے. بعد میں سال بھر کے بعد یار اس وقت بھاری آزمائش ہوئی تھی، موبائل فون کسی نے نکال لیا تھا، تو اب بھی انا للہ پڑھیں گے تو جو اس وقت ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا. جب اپنی مصیبت یاد آنے پر کوئی انا للہ پڑھے گا تو اس کو اس مصیبت کا جو ثواب ملا تھا وہ اب بھی ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کا. خالی مصیبت کسی کی موت واقع ہونے پر ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات تو کسی کی موت مصیبت نہیں ہوتی بلکہ مصیبت سے جان چھڑانے والی ہوتی ہے. یا ابو جہل مرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کی جان چھٹی، صحابہ کرام کی اس موذی سے. بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، موذی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مرنا جو ہے نا اس کے جینے سے بہتر ہوتا ہے. وہ مرا تو یہ مصیبت ٹلی نہ کہ مصیبت ملی. تو یہ موقع کی مناسبت سے تو عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے کوئی بھی مرے تو انا للہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ کہ مسلمان فوت ہو تو اس پر پڑھی جاتی ہے، غیر مسلم پر نہیں پڑھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے مختلف جانوروں کی مختلف آوازیں سنی ہوگی. بعض جانوروں کو چلاتے ہوئے سنا ہوگا، بعض جانوروں کو روتے ہوئے سنا ہوگا، بعض جانوروں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر گدھا چلاتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے. اسی طرح دیگر جانور مثلاً کتا، بلی، گھوڑا وغیرہ چلائے تو کہتے ہیں کہ ان کو بلائیں نظر آتی ہیں.
کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے کہ گدھا چلائے تو اس کو شیطان اور دیگر جانور اگر روئے چلائے تو ان کو بلائیں نظر آتی ہوں؟ کیا ایسا حقیقت بھی ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں اپنے شیخ سے۔ پلیز شیخ، ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر۔ یہ گدھا جو ہے نا، یہ جب ہونچی ہونچی کرتا ہے، غالباً گدھے کے تعلق سے تو ہے نا روایت، گدھے کے تعلق سے تو ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے، ہونچی ہونچی کرتا ہے۔ اس کو رینکنا بولتے ہیں اردو میں، گدھا رینکتا ہے۔ تو گدھا شیطان کو دیکھ کر رینکتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اور مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، تو اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، یا اللہ ہم پر فضل فرما، اس طرح مطلب ہے کہ باقی یہ گھوڑے اور کتے اور اس کا پتہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نا کہ جو بھی چیخے، بندہ بھی تو چیختا ہے، بندر بھی چیختا ہے، تو وہ کسی کو دیکھ کر ہی چیخے ضروری تو نہیں ہے۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بار بار چیختی ہے، یہ گرا دیا اس نے، یہ توڑ دیا، یہ ادھر چڑھ گیا، گرے گا ادھر، اور چیخ چیخ کر اس کو اتنا مطلب وہ مانوس کر دیتی ہے چیخوں سے کہ پھر وہ بچہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اس کے چیخوں اس کو جو کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے چیخے بھی آدمی سوچ سمجھ کر انسان۔ تو بہرحال یہ کہ ہر جانور کے چیخنے پر تو جب تک حدیثوں میں کچھ ہو نہیں اپنی طرف سے کیا کہ، یا بزرگوں کے اقوال ہو اس طرح کے، تو ایسے کوئی میرے ذہن میں ہے نہیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ، جیسے مٹیاری میں ایک بڑی تعداد جمع ہے، فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ڈاکٹرز اسلام بھائی بھی ہیں۔ صبح بیان میں بھی کوشش کی تھی کہ فیضان نماز کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، تو ہر ایک بہت زیادہ مصروف ہو بھی تو علم دین تو سیکھنا بھی چاہیے، لیکن بعضوں کے پاس اتنا اسپیس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے تو سیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، عام اسلام بھائی ماشاءاللہ حیدرآباد، میرپور خاص وغیرہ سے ہیں، مٹیاری میں اتنے اسلام بھائی ہیں۔ اگر فیضان نماز کورس کی طرف اگر سب کا رجحان ہو جائے اور کوئی کورس کر لیں، ویسے دنیا میں کئی کورسز ہو ہی رہے ہوتے ہیں، آدمی اپنی سکلز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کی تنخواہیں اچھی ہو جائیں گی، دنیا میں کوئی مراد ملیں گی، لیکن وہ کورسز جو ہمیں قبر و آخرت میں کام آتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں کام آتے ہیں، دعوت اسلامی وہ کورسز کرواتی ہے اور فری آف کاسٹ کرواتی ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، بلکہ یہاں جب کورس کرتے ہیں رکتے ہیں تو کھانا پینا بھی یہاں فری ہوتا ہے، رہنا بھی فری ہوتا ہے، یعنی ہاسٹل بھی فری ہے اور کھانا پینا بھی فری ہے، ہمیں صرف ٹائم دینا ہوتا ہے۔ وہ تو ترغیب دلائیں، شاید کچھ رک جائیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ شیطان اور دیکھنے کا جو کہا تھا اس کی پروپر حدیث شریف میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی وہاں ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جزر آپ کی طرف سے کوئی دعوت کورسز کے لیے رک جانے کی؟ اس میں فیضان نماز 7 دن کا کورس ہے۔ جی۔ کتنے گھنٹے روز کے؟ فیضان مدینہ میں رہائشی ہوتا ہے، یہیں رہنا پڑے گا۔ اچھا، 7 دن کے لیے جو رک سکتے ہیں، جی جی، رکنا تو چاہیے، قبر میں تو پھر بہت لمبا پیریڈ ہے یار، وہاں یہ روشنی فراہم کرے گا یہ کورس انشاءاللہ۔ نماز سیکھ لیں، کھانا پینا بھی ہے آپ کو فیضان مدینہ میں ملتا رہے گا، دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کہیں یہ جو حال ہوتے ہیں ان کے کیا بولتے ہیں اس کو،
ہاسٹل وغیرہ. ہاں اس میں تو میرا خیال ہے کوئی چارج ہوتا ہوگا. جی ہاسٹل چارجز ہوتے ہیں. چارجز اور کھانا بھی چارجز, سب پیسے. یہاں سب ہاسٹل بھی فری اور کھانا بھی فری, کھانا بھی معیاری انشاءاللہ, یعنی واجبی ہوگا کھانا درمیانہ. الحمدللہ. تو ہمت کریں, 7 دن تو کوئی بڑی بات نہیں یار. ابھی آپ کو کوئی بولے گا بھائی ہم کو آپ کو ہم عمرہ شریف کا ٹکٹ دیتے ہیں 7 دن کے پیکیج میں, آپ بولے نہیں آئے تو بہت تھوڑے. 20 دن والا پیکیج بھی ہوتا ہے, اس میں چلتے ہیں, چلو اس میں چلتے ہیں. ہاں تو ٹائم مل رہا ہے نا آپ کو. عمرہ شریف کرنا بالکل نیک کام ہے, کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت بخشے. نماز کورس یہ بھی اپنی جگہ پر اہم ترین ہے. وہاں جا کے نماز بھی تو پڑھنی ہے. وہاں بھی تو پڑھنی ہے. وہاں تو زیادہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے ایسے مبارک سفر میں. تو تہجد بھی پڑھی جاتی, آدمی کا ایک جذبہ ملتا ہے یار تہجد بھی پڑھنی ہے. ویسے تو نہیں پڑھتے یار, یہاں تو پڑھے مکہ مدینے میں, تلاوت تو کرے یار یہاں کر. ذرا وہاں تو جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے اور فری ہوتا ہے, یعنی کہ نوکری یا ڈیوٹی دکانداری وہاں کچھ ہوتی نہیں ہے. تو یوں تھوڑا کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع آدمی کو مل جاتا ہے. خیر, تو یوں اگر آپ نماز کورس کر لیں گے تو آپ کو نماز میں بہت کچھ کوتاہیاں اگر جو بھی ہوں گی نا اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. یہ نہیں کہتا کہ 7 دن میں آپ 100% نماز سیکھ لیں گے, اس کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن 7 دن میں بھی اتنا تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیں گے نا, فائدہ تو ہوگا. پھر جذبہ ملے گا تو آپ کتابیں پڑھیں گے تو مزید آپ کو نماز کے مسائل احکامات سیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ نماز آپ کی درست ہوگی. اگر نہیں ہے تو, اگر ہے تو میٹھا مدینہ. کورس نہ کر کے بھی نمازیں درست ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کی نمازیں یعنی جو نئی کورس کرتے ہیں ان کی سب کی نماز ہی غلط ہے, لیکن ذرا بہتری آئی. تو ہمت کریں اور 7 دن کا نماز کورس کر لیں اور جلدی دارالسنہ پر اپنے نام لکھوا دیں کہ اب کب سے کر رہے ہیں. یا آپ جیسے 3 دن پورے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی کل سے شروع ہو رہا ہے یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے نماز کورس. اس طرح انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بن جائے گی. فیضان مدینہ میں یہ ہوتے رہتے ہیں, خالی نماز کورس ہی نہیں ہوتے, اور بھی کئی کورسز ہیں. اور جو مصروف ترین شخصیات ہیں تو وہ آن لائن بھی تو کر سکتے ہیں کورس. اس کی بھی کوئی ڈیٹیل اگر بتانا چاہیں تو انشاءاللہ. وہ تو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے کم و بیش. تو نہ ہونے سے تو ہونا اچھا ہے. درس نظامی بھی آن لائن ہو رہا ہے. بہت سارے کورسز, یعنی علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے تو بیچارے کہاں سفر, بیچارے ہم لوگ بیچارے, ہم کو جذبہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کہاں سفر کر کے علم دین حاصل کرتے تھے, فاقے کرتے تھے. یہاں تو ترنے والے بیٹھے بٹھائے پنکھے کے نیچے ایئر کنڈیشن کمروں میں مل رہے ہیں, پھر بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے کہاں سے یہ علم حاصل کرتے تھے. اور جید علماء جو کتنی کتاب میں لکھ کر ہمیں دے گئے, جن کے آج حوالے ہم دے کر رہنے کے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا بخاری شریف, اچھا ترمذی شریف, سبحان اللہ, در منصور. اب یہ کوئی غور کرے کہ یہ کتابیں لکھی کیسے انہوں نے. اللہ اکبر, اتنی محنتیں کی گئی, اتنی کوششیں کی گئی, اتنے سفر کیے گئے اس کے لیے. ایک حدیث کو لینے کے لیے میلوں میل کے سفر کرتے تھے. وہ فلاں کے پاس یہ حدیث ہے. خالی یہ نہیں ہماری طرح سوشل میڈیا پر پڑھ لی, آنکھیں بند کر لی, آگے بڑھ گئے, یہ حدیث میں ہی ہوئے. اتنی جعلی حدیثیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں, نقلی فراڈیا لوگ بھی تو جا رہے ہوتے ہیں اس میں, غیر مسلم میں داخل کر رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کی روایتیں کیا کر رہے ہوں گے. تو یہ کہ اعتماد اسی پر ہو کہ جو علماء فرمائیں. حدیث کے معاملے میں ہم پڑھ بھی لیں تو اگر ہم کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے تو ٹھیک, ورنہ نہیں تو پھر علماء سے کنفرم کر لیا کریں. سوشل میڈیا پر اعتماد نہ کیا ہے. سوشل میڈیا وہ کھلی, مطلب جو چاہے جس کو چاہے سب لگے ہوئے. یوٹیوب پر بھی جس کو دیکھو جگہ پڑا ہے, تو کیا بول رہے ہیں. تو بعض لوگ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, بعض اسلام کا نقشہ بگاڑ رہے ہیں. سب اپنے کام میں مصروف ہیں.
تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کے تحت تقریباً 32 کورسز ہو رہے ہیں، سبحان اور جس میں نماز کورس جو ہے یہ 1 ماہ کا ہے، اور روزانہ آدھا گھنٹہ اونلی اونلی. آدھا گھنٹہ تو خالی کھڑے کھڑے ملاقات میں نکل جاتے ہیں، بات چیت کرنے میں، موبائل پہ نکل جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے 2-3 جگہ بات کی تو ختم. یا سوشل میڈیا پر کتنا وقت دیا جا رہا ہے. آدھا گھنٹہ، 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ 1 مہینے کے لیے آپ اللہ کے دین کے لیے نکال لیں. نماز سیکھیں، آپ کی اپنی نماز آپ کو کام آئے گی. ہمارے رکن شورا حاجی فضیل بھائی نے پیغام دیا ہے کہ یہاں جو موجود ہیں اور جو کل مٹیاری سے یا دیگر علاقوں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں آتے ہی ان کا کورس الگ سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کل وہ آئیں گے، اس کا مطلب دن کو رات کو پہنچیں گے. پرسوں سے کورس غالباً شروع ہو سکتا ہے، پرسوں سے ہو جائے گا. تو بٹیریا پرسوں میننگ منگل، بٹیریا پرسوں میننگ جی انشاءاللہ 4 نومبر، 18 نومبر اور 25 نومبر، ان تینوں تاریخوں میں انشاءاللہ فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. جو مٹیاری ڈسٹرکٹ میں بھی یہاں پر انشاءاللہ 3 کورسز ہوں گے اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ الکریم. اور جو تشریف لا رہے ہیں وہ کراچی میں بھی کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے کراچی میں ہی کرنے. فیضان مدینہ آپ کے عالمی مدنی مرکز کے بہاریں دیکھیں، یہاں تو بہاریں لگی ہوئی ہے، سری سر ہے. الحمدللہ بڑا اچھا سما ہے. غوث پاک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج تو مٹیاری ہو رہا ہے. ایک تعداد ہوگی جس نے مٹیاری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. آج ان کو بھی مٹیاری کا نام پتہ چل گیا. یہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہم کو بہت سارے نام شہروں کے، دیہاتوں کے پتہ چلے. اور یعنی کراچی کے میں اتنے علاقوں میں گھما ہوں کہ شاید کوئی دعوت اسلامی والا ایک بندہ اتنا گھما ہو. کراچی اتنا بڑا شہر ہے. اب بھی کئی علاقے ہیں جن میں نہیں پہنچ سکا. نہ شروع میں دعوت اسلامی کے جب کام شروع ہوا نا تو مختلف علاقوں میں جا کر نئے علاقے، نیا منظر، نیا ماحول، نئی مسجدیں. اور جتنی مسجدوں میں نے نماز پڑھائی ہے شاید اب بھی کوئی ایسا زندہ نہیں ہوگا جس نے اتنی مسجدوں میں نماز پڑھائی ہو، بلکہ پڑھی بھی نہیں ہوگی. اتنی کراچی، پنجاب، سندھ کہ جب تھوڑا دعوت اسلامی نے اٹھان لی تو امام صاحبان شفقت کر کے مصلی مل جاتا تھا. آپ پڑھائیں. اتنی الحمدللہ میں نے مسجدوں میں نمازیں پڑھائی ہیں، پڑھی بھی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ دعوت اسلامی نے اتنا گھمایا پھرایا ہے، چپے کو جس بولتے نا کہ گھمایا ہے، گلی دکھائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. سوچئے کہ ہم بندے ہو کر اپنی اوقات کے مطابق کسی کے لیے کام آئیں گے نا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق رب العالمین جب وہ کسی کے کام بنائے گا اپنی شان کے مطابق تو اس کا بنانا کیا بنانا ہوگا. بیماری سے بندہ ویسے گھبراتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے علاج کے معاملات ہیں نا تو اس کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. میں وہ پیسہ نہیں کمانا چاہتا جس پیسے میں پیارے محبوب کی امت کی پریشانی ہو. کسی مریض کو تکلیف دینا ہمیں ایسا پھنسا دے کہ قبر یوں دبائے کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوا دینا، شفا دینا اللہ کے دست قدرت. اللہ جب کسی مریض کو شفا دینا چاہتا ہے تو اس تک اس کی دوا پہنچ جاتی ہے، اور اگر نہیں دینا چاہتا تو اس کے اور مریض کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. ایسی کئی صورتیں آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ کے پاس 2 راستے ہوں گے. اللہ کی رحمت و مغفرت پر ہاتھ رکھ دو یا مال دنیا پر ہاتھ رکھ دو. حدیث پاک میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت موجود ہے
کہ باقی رہنے والی شے کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. مصیبت آ رہی تھی میری اولاد پر، میں نے کسی اولاد کی مدد کر دی، اللہ نے میری اولاد کو پریشانی سے بچا دی. جس محبوب کریم کی امت پر آپ نے مہربانی کی، کیا عجب کہ نزا کے وقت جب میری روح نکل رہی ہو وہی محبوب اپنا جلوہ دکھا دے مجھے. انشاءاللہ دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ڈاکٹرز کے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان 30 اکتوبر 2022 بروز اتوار دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحبان تو ضرور شرکت کریں اس میں، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی سننا چاہیں تو ان کی بھی وہ بھی سنیں، سب سنیں اس کو، انشاءاللہ نفع ہوگا. ڈاکٹر بھی سنیں، مریض بھی سنیں. امیر اہل سنت یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی جس پہ لکھا ہے لوگوں کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں کا تو حدیث میں بھی مذمت ہے کہ جو کوئی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. پہلے میں نے عرض بھی کیا کہ جیسے حدیث پاک ہے تو وہ مطلب پہلے کنفرم کر لے علماء سے کہ واقعی ہے بھی کہ نہیں، ہیں تو الفاظ کیا ہے. بعض اوقات ترجمے میں ڈنڈی ماری بھی ہوتی ہے، اپنے مطلب کا ترجمہ یا علم کی کمی کی وجہ سے ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے معنی کئی ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں جو لفظ ہے، اس حدیث میں اس لفظ کے کون سے معنی موضوع کیے جانے چاہیے یہ ماہر عالم ہی کر سکتا ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ. جو عربی جانتا ہے خالی تو وہ بولے کہ میں عربی جانتا ہوں تو قرآن و حدیث کا ترجمہ کر لوں، نہ. قرآن کریم کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کی تفسیرات پر نظر ہو، تفاسیر پر، تفسیر کے مطابق اس لفظ کے معنی یا کیا بنیں گے یہ وہی کرے گا، اعلیٰ درجے کا مفسر. اچھا اسی طرح مطلب حدیث وہ بھی علم حدیث کا ماہر ہوگا، وہی کر سکے گا ترجمہ کہ اس حدیث میں یہاں کون سا لفظ آئے گا، یعنی اس کے جو لفظ ہے اس کا کون سا معنی یہاں موضوع ہوگا، کہاں اس کو لگایا جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. علماء نے جو لکھا ہمیں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اپنا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ سنی سنائی باتیں تو بعض اوقات ایسا مسئلہ کر دیتی ہیں کہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. بعض اوقات کہ آدمی سنتا ہے لیکن اب یا تو کوئی کسی وجہ سے وہ لفظ اس کی سمجھ میں کم آتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ مطلب یعنی کہ سمجھ کر پھر آگے بڑھا دیتا ہے. بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار وہ جو کراچی میں کوئی ہنگامے ہوئے ہوں گے اس دور میں، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے غالباً، وہ کہیں سینما جل گیا. یہ افواہ چلی کہ کراچی میں اتنے ہنگامے ہوئے 80 سینما جل گئے. 80 سینما جل گئے. پھر وہ پتہ چلا کہ وہ ایک سینما جل گیا جس کا نام عرشی ہوگا. عرشی سینما جل گیا. اب کسی نے کہا وہ عرشی سینما جلا دیا گیا تو وہ سمجھا گیا 80 سینما جل گئے. اس نے آگے بڑھا دیا تو پھر کسی نے کاؤنٹنگ کی تو پتہ چلا کراچی میں 80 سینما تو ہے بھی نہیں، 80 مانے جو عرشی کا اس کو 80 سمجھ میں آیا. اسی طرح کئی چٹکلے ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ یاد نہیں آ رہے الفاظ میں، کہ وہ لفظ کچھ ہوتا ہے، سننے والا کچھ سمجھتا ہے، پھر اپنے سمجھ سے معنی اس کے بیان کرتا ہے. اس سے وہ سوچ سمجھ کر بات آگے بڑھانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب خاص کر شرعی مسائل میں تو بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ غلط مسئلہ بیان کر دیا تو پھنس جائیں گے آخرت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ پرندوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے
اور یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ برکت والا کاروبار کون سا ہے؟ پرندوں کا کاروبار تو مطلقاً پرندوں کا کاروبار تو جائز ہے. اور برکت والا کاروبار ہاں ہے تو صحیح ہے. ابھی انشاءاللہ کوئی روایت ملتی ہے تو عرض کرتا ہوں. زاہد اتاری بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟